ماسٹر شفیق اور پروین کا ایکسیڈنٹ ہوا تو پروین کو خون کی ضرورت پڑ گئی، تو ماسٹر صاحب کے کسی شاگرد نے اپنا خون دے دیا اور کچھ عرصے بعد پروین کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ تو بیٹے ہسپتال لے کر گئے تو پتہ چلا کہ پروین کو ایڈز ہے۔ یہ سن کر شفیق صاحب چل بسے اور بہوؤں نے کہا کہ بد چلن کو ہم گھر لے کر نہیں جائیں گی، تو بیٹے بے عزتی کے ڈر سے اسے ہسپتال میں ہی چھوڑ کر چلے گئے اور وہ کچھ دن بعد وہیں مر گئی۔ تو بیٹے اماں کی لاش کو گھر لے آئے تو اس کی بہویں غسل دینے لگیں کہ اچانک پروین۔ اندرون پنجاب کے پرسکون سے گاؤں میں ایک ہی سرکاری اسکول تھا۔ اس سرکاری اسکول کے ماسٹر شفیق پورے گاؤں میں مشہور تھے، صرف اپنی تعلیم کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے بھی۔ ان کے شاگرد جہاں کہیں انہیں دیکھتے رک کر سلام کرنے لگتے۔ ماسٹر شفیق کا بھی بس نہ چلتا کہ جو کچھ انہیں آتا تھا وہ سارا کا سارا گاؤں کے بچوں کو گھول کر پلا دیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں سے نکلنے والے اکثر شاگرد قابل بن جایا کرتے تھے، مگر ماسٹر شفیق کا پیچھا تو بدقسمتی کر رہی تھی۔ ایک روز جب ماسٹر شفیق اور ان کی بیوی پروین بیٹی کی شادی کے لیے جہیز کا سامان خریدنے شہر گئے، وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ نیک بی بی، مجھے تو پتہ ہی نہ تھا کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے تم نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں کہ ہادیہ بیٹی کا تقریباً سارا ہی ضرورت کا سامان ہم نے خرید لیا ہے۔ ماسٹر شفیق نے لسٹ دیکھتے ہوئے پروین کی تعریف کی۔ وہ متانت سے مسکرا دی۔ جہیز کا سامان رکھ کر لے جانے کے لیے انہوں نے گاڑی کا بندوبست کر لیا تھا، خود انہوں نے لوکل گاڑی میں آنا تھا۔ سامان تو چلا گیا مگر لوکل گاڑی کے انتظار میں انہیں کافی دیر لگ گئی۔ ارے وہ دیکھو، اس طرف سے گاڑیاں خالی جا رہی ہیں، وہاں چلتے ہیں۔ اچانک تیز رفتار گاڑی سے ماسٹر شفیق اور پروین بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دونوں اڑتے ہوئے دور جا گرے۔ انہیں شدید چوٹیں آئی تھیں، خون تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لوگ ان کے آس پاس جمع ہونے لگے۔ او خدایا، یہ دونوں تو بوڑھے لوگ ہیں، انہیں جلدی سے ہسپتال پہنچاؤ، ان کا بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ آس پاس موجود افراد شور مچا رہے تھے۔ نہ جانے کس نے ایمبولینس کو فون کیا۔ زمین پر پڑے شفیق صاحب کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ پروین تو نہ جانے کب کی بے ہوش ہو گئی تھی، اس کی چوٹیں زیادہ سنگین تھیں۔ انہیں ایمبولینس میں ڈال کر قریبی سرکاری ہسپتال میں پہنچا دیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے ساتھ کوئی تھا نہیں، اسی لیے گاؤں کسی کو اطلاع ہی نہ ملی۔ سرکاری ہسپتال میں مریضوں کی پہلے ہی لمبی قطار تھی، مگر ان دونوں کو ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا۔ ماسٹر شفیق کو گھٹنے اور کمر میں چوٹیں آئی تھیں، جلدی ان کی مرہم پٹی ہو گئی۔ اب وہ کافی بہتر تھے، لیکن پروین کی حالت خراب تھی۔ اس کے سر میں چوٹ لگی تھی اور خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر خون روکنے کی کوشش کر تو رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے ماسٹر شفیق کے پاس آ کر کہا، آپ کی بیوی کا خون تیزی سے بہہ رہا ہے، ہمیں خون کی ضرورت ہے۔ ماسٹر شفیق حیران رہ گئے، لیکن یہ تو سرکاری ہسپتال ہے۔ اطلاع دینے کے لیے آنے والی نرس یکدم پلٹی اور بولی، ہسپتال سرکاری ہے مگر خون اپنا ہی چلے گا، خون کا بندوبست کیجیے۔ ماسٹر شفیق پریشان ہو گئے تھے، خود ان سے بھی ٹھیک سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل آئے۔ باہر بھانت بھانت کی بولیاں اور اتنے سارے لوگوں کے بیچ وہ ویسے ہی گھبرا گئے۔ کہاں گاؤں کا پرسکون ماحول اور کہاں یہ شہر۔ وہ بے ہوش ہو کر گر ہی جاتے کہ اچانک پیچھے سے کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارے ماسٹر شفیق، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آواز پر ماسٹر شفیق نے مڑ کر دیکھا، وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، ماتھے پر گرتے بال اور پہنا ہوا سفید اوور کوٹ۔ ماسٹر شفیق اسے پہچان نہ پائے۔ تم کون ہو بیٹا؟ میں یہاں اپنی بیوی کے علاج کے لیے آیا ہوں۔ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میری بیوی کو خون کی ضرورت ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے یہاں خون کا بندوبست کیسے ہوگا۔ میرے پاس فون بھی نہیں ہے کہ میں گھر میں موجود دونوں بیٹیوں کو اطلاع دوں۔ ماسٹر شفیق روحانسے سے ہو گئے۔ اس لڑکے کے چہرے پر پریشانی دوڑی اور پھر اس نے ماسٹر شفیق کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ فکر مت کریں، میں آپ کا شاگرد ہوں جسے آپ نے گاؤں میں پڑھایا تھا۔ میں شہر آ گیا اور آج میں ڈاکٹر بن چکا ہوں۔ یہ سب آپ کی محنت کی وجہ سے آج ملا ہے اور آج بدلہ لٹانے کا وقت ہے۔ آپ بے فکر ہو کر اپنی بیوی کے پاس جائیے، خون کا بندوبست ہو جائے گا۔ وہ ڈاکٹر نعمان تھا۔
ماسٹر شفیق حیران رہ گیا۔ وہ تو کوئی فرشتہ بن کر آیا تھا۔ اس نے خود ہی سرکاری ہسپتال کے بلڈ بینک میں موجود خون نکلوا کر پروین کو لگوا دیا۔ پروین کی چوٹیں ٹھیک ہونے لگیں۔ جہیز کا سامان تو گھر پہنچ گیا، لیکن پروین اور شفیق 2 روز بعد چھٹی لے کر گھر پہنچے تو دونوں بہویں مزے سے گھر میں پھر رہی تھیں۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ بوڑھے ساس سسر کہاں خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ پروین کے سر پر پٹیاں دیکھ کر ایک بہو چونکی۔ ارے آپ لوگوں نے 2 دن کہاں لگا دیے؟ گھر میں سب اتنے پریشان ہو رہے تھے۔ چلیں اب آ ہی گئی ہیں تو یہ لیں میرے چھوٹے بچے کی مالش کر دیں، اس کے جسم میں بڑا درد ہے۔ بہو نے پروین کی خراب طبیعت کو نظر انداز کرتے ہوئے چھوٹا منا اس کی گود میں ڈال دیا تھا۔ پروین اور ماسٹر شفیق صاحب خاموش رہ گئے مگر کچھ نہ بولے۔ پروین بیگم دکھتے ہاتھوں سے بچے کی مالش کرنے لگیں۔ گھر الٹا پڑا ہوا تھا۔ تبھی نادیہ اندر سے چلی آئی۔ ماں کو اس طرح بے حال دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ آپ دونوں کو یہ چوٹیں کس طرح لگیں؟ 2 دن آپ لوگ گھر نہیں آئے۔ میں نے کئی بار بھائیوں سے کہا بھائی کہ آپ دونوں کا پتہ کریں، مگر انہوں نے کہا کہ آپ شہر میں کسی کے گھر گئے ہوں گے۔ نادیہ نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ آج رات کو اس کی بارات تھی۔ سادگی سے رخصتی ہونا تھی۔ گھر میں کوئی شور ہنگامہ تو تھا نہیں۔ ماسٹر شفیق کے دونوں بیٹے تھے، دونوں شادی شدہ اور دونوں کے ہی بچے تھے۔ بہو منہ زور تھی۔ ماسٹر شفیق اور پروین کے گھر میں ایک نہ چلتی تھی۔ شام کو لڑکے والے آئے اور سادگی سے رخصتی کروا کر نادیہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ماسٹر شفیق اور پروین تنہا رہ گئے۔ اب وہ مکمل طور پر اپنی بہوؤں کے رحم و کرم پر تھے، کیونکہ ہادیہ بیاہ کر دوسرے گاؤں چلی گئی تھی۔ کچھ دن گزرے۔ پروین بیگم کو اپنی طبیعت میں عجیب سی تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے انہیں چکر آتے، ہر وقت کمزوری محسوس ہونے لگتی۔ نزلہ زکام کھانسی بخار نے تو جیسے ان کا راستہ ہی دیکھ لیا تھا۔ ایک بیماری ختم ہوتی تو دوسری جگہ لے لیتی۔ پروین بیگم سوکھ سوکھ کر کانٹا بنتی جا رہی تھیں۔ ماسٹر شفیق انہیں دیکھتے تو حیران ہوتے، مگر مجال ہے کہ کبھی دونوں بیٹوں اور بہوؤں کے کانوں پر جون تک رینگی ہو۔ اس روز بڑی بہو سمرین کے گھر والے کھانے پر آ رہے تھے۔ وہ بڑی ہی خوش تھی اور طرح طرح کے کھانے پکا رہی تھی۔ اوہ ہو، میں تو بھول ہی گئی، ابو کو ڈاکٹر نے مرغی کا گوشت کھانے سے منع کر دیا ہے۔ اس میں غذائیت نہیں ہوتی نا، وہ تو صرف بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن گھر میں تو بکرے کا گوشت ہے ہی نہیں۔ سمرین کچن سے بولتی ہوئی نکل رہی تھی۔ سامنے ہی پروین بیگم کے ہاتھ میں بڑا سا جھاڑو تھا اور وہ دھیرے دھیرے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھیں، کیونکہ یہ ان کی بہو سمرین کا حکم تھا۔ اب کیا کروں، ساجد نے بھی گھر دیر سے آنا ہے، سارا سامان تو انہوں نے لا دیا۔ سمرین پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور تبھی اس کی نظر جھاڑو دیتی پروین پر پڑی۔ وہ مسکرا اٹھی۔ ارے امی، یہ آپ کیا کام کر رہی ہیں؟ چھوڑیں جھاڑو کو، واپس آ کر لگا لیجیے گا۔ پہلے آپ جائیں اور کسائی کی دکان سے مجھے بکرے کا گوشت لا دیں۔ سمرین نے پیسے پروین کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ پروین حیران رہ گئی۔ گاؤں کے آخری کونے پر کساب کی دکان تھی۔ وہاں تک پیدل چل کر جانا تو پروین کے بس میں ہی نہ تھا۔ یوں تو ویسے بھی آج کل اس سے ایک قدم بھی نہ چلا جاتا تھا، اور تبھی اوپر سے ساجد چلا آیا۔ پروین نے ساجد کو دیکھا تو اطمینان کا سانس لیا۔ ساجد، سمرین کچھ کہہ رہی ہے، اسے بکرے کا گوشت لا دو۔ بیٹا، مجھ سے چل کر اتنی دور نہیں جایا جاتا، پروین نے پیار سے کہا، مگر ساجد نے کندھے اچک دیے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں اماں، آپ کو لا کر دینا ہے تو لا دیں۔ یہ تو کھڑی ہے کساب کی دکان، ویسے بھی تو آپ محلے کے ہر گھر میں پھر لیتی ہیں۔ میری بیوی اور بچوں کا کام کرنا ہو تو آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ساجد باہر سے ہی غصے سے آیا تھا، آتے ہی ماں پر برس پڑا۔ پروین ہکا بکا رہ گئی۔ سمرین مسکرا دی اور پیسے زبردستی پروین کے ہاتھ میں تھما کر کچن میں چلی گئی۔ پروین نے بے بس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں ماسٹر شفیق بھی نہیں تھے۔ خیر، انہوں نے اپنی چادر اوڑھی اور پیسے لے کر گھر سے باہر نکل آئیں۔ کساب کی دکان کافی دور تھی۔ شدید سردی تھی اور ان کی چادر سردی کو روکنے میں ناکام ہو رہی تھی، مگر پروین بیگم چلتی گئیں۔ پورے راستے چل چل کر ان کی ٹانگیں سردی کے مارے اکڑنے لگیں۔ کساب کی دکان سے 1 کلو بکرے کا گوشت جیسے تیسے انہوں نے خرید ہی لیا، مگر اب واپس جانے کی ہمت ان کے اندر نہیں تھی۔ ان کے سامنے زمین اور آسمان گھوم رہے تھے۔ وہ بے اختیاری وہیں دکان کا سہارا لے کر زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔
کہ صاحب ماسٹر شفیق کو جانتا تھا وہ لپک کر آ گیا۔ پروین بی بی تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ پروین نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا مگر اسے خون کی ایک زوردار الٹی آئی۔ آس پاس خون ہی خون بکھر گیا۔ کہ صاحب گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ تمہاری طبیعت تو زیادہ ہی خراب لگ رہی ہے، اس کے منہ سے نکلا۔ پروین بے حال ہو چکی تھی۔ وہ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہیں دائیں جانب کو گرتی چلی گئی۔ خون سے اس کا لباس رنگین ہو چکا تھا۔ کہ صاحب نے دکان پر موجود ایک چھوٹے لڑکے کو دوڑایا۔ لڑکا دوڑا دوڑا گیا اور ماسٹر شفیق کے گھر اطلاع دے آیا۔ ماسٹر شفیق سامنے ہی باتھ روم کا دروازہ ٹھیک کر رہے تھے۔ بچے نے بتایا، ماسٹر شفیق آپ کی بیوی کسائی کی دکان پر نیچے گر گئی ہیں۔ اس نے خون کی الٹی کی ہے اور وہ بے ہوش بھی ہو گئی ہیں۔ ماسٹر شفیق کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ گھر میں سکون سے لیٹے دونوں بیٹے بھی یکدم بکھلا کر اٹھے۔ مہمان آنے والے تھے مگر تینوں مرد دوڑتے ہوئے گھر سے نکلے۔ آگے پیچھے وہ لوگ کساب کی دکان کے پاس پہنچے جہاں لوگ آس پاس جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پروین پر لوگوں کا ایک جھمگھٹا سا لگا ہوا تھا۔ کسی عورت نے اسے سہارا دے کر ایک چارپائی پر لٹا دیا تھا اور اس کے اوپر موٹا کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ ماسٹر شفیق گھبراہٹ کے عالم میں پروین بیگم کی جانب بڑھے۔ خود ان کے اپنے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ وہ پروین سے بے حد محبت کرتے تھے۔ پروین ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ بچوں نے جلدی سے ایمبولینس کو فون کیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد کھڑکھڑاتی ہوئی ایمبولینس آئی۔ بچوں نے ماں کو ہسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینس میں ڈالا اور شہر کا رخ کیا۔ گاؤں میں تو کوئی ہسپتال موجود تھا نہیں۔ شہر تک پہنچتے پہنچتے بھی انہیں بڑی دیر لگ گئی۔ اس سفر کے دوران پروین بیگم کی حالت ویسی کی ویسی ہی رہی۔ ہاں مگر ماسٹر شفیق خود بار بار اپنے سینے کو بائیں جانب سے مسل رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ گھر میں بیٹوں کا ناروا سلوک اور پروین کی بیماری ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے سامنے ایمبولینس رکی تو وہ لوگ جلدی سے پروین کو لے کر اندر دوڑے۔ ڈاکٹر نے پروین کی حالت دیکھ کر اسے ایمرجنسی میں داخل کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا میری بیوی تو ٹھیک ہو جائے گی؟ اسے ہوا کیا ہے؟ اسے تو کوئی بیماری نہیں تھی، پھر اچانک اس نے خون کی الٹی کیوں کی؟ شفیق گھبراتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں تسلی دی، فکر مت کریں، ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ انہیں کیا بیماری ہے۔ ڈاکٹر اندر چلی گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک پروین کے ٹیسٹ ہوتے رہے۔ شام تک دونوں لڑکے شدید بیزار ہو چکے تھے۔ ابا آپ کو اور اماں کو منع بھی کیا ہے کہ ہر الٹی سیدھی چیز مت کھایا کرو۔ دیکھا، کھانے پینے کے چسکے میں اماں بیمار ہو کر اندر پڑی ہیں۔ سارا کام کاج رکا ہوا ہے۔ گھر میں مہمانوں نے بھی آ جانا تھا۔ پتہ تو ہے سمرین کتنی ناراض ہوتی ہے اگر میں اس کے گھر والوں کے ساتھ نہ بیٹھوں تو۔ بڑا ساجد جھنجھلا کر کہہ رہا تھا۔ ماسٹر شفیق اسے دیکھ کر رہ گئے۔ بیٹا، تیری ماں بیمار ہے اور تجھے مہمانوں کے ساتھ بیٹھنے کی پڑی ہے؟ ماسٹر شفیق نے اتنا سا کہا۔ ساجد برے برے منہ بنانے لگ گیا اور تبھی اندر سے ڈاکٹر نکل کر آئی۔ اس کے ہاتھ میں رپورٹیں تھیں اور چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ماسٹر شفیق لپک کر اٹھے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آیا ہے پروین کی رپورٹ میں؟ اس نے خون کی الٹی کیوں کی تھی؟ اسے کیا بیماری ہے؟ ماسٹر شفیق کے کئی سوالوں کے جواب میں ڈاکٹر نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ معاف کیجیے گا بابا جی، لیکن آپ کی بیوی کی کوئی ایک بیماری نہیں بلکہ ایڈز ہے۔ ڈاکٹر نے گویا ان سب کے سروں پر بم پھوڑ دیا تھا۔ سرکاری ہسپتال کے رش کی وجہ سے ڈاکٹر فوراً چلی گئی، لیکن ماسٹر شفیق اور اس کے بچوں کا برا حال ہو گیا تھا۔ ایسی جان لیوا بیماری لیکن پروین کو وہ لاحق کیسے ہوئی؟ اچانک ہی ماسٹر صاحب اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے نیچے گرتے چلے گئے۔ آس پاس موجود لوگوں نے جب ایک بوڑھے شخص کو ہسپتال میں گرتے دیکھا تو بھگدڑ سی مچ گئی۔ ساجد اور ماجد نے لپک کر انہیں اسٹریچر پر ڈالا اور اب کی بار ماسٹر شفیق صاحب کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب باہر آ کر ڈاکٹر نے ساجد اور ماجد کو اطلاع دی تو وہ کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ معاف کیجیے گا، آپ کے والد صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ڈاکٹر نے ساجد اور ماجد کے سر پر بم پھوڑا۔ انہیں ایک زوردار جھٹکا لگا، لیکن بہرحال باپ اور ماں سے کوئی خاص محبت تو تھی نہیں، لیکن بس ایک پریشانی تھی جو انہیں کھائے جا رہی تھی۔ آخر پروین بیگم کو ایڈز کیسے ہوا؟
گاؤں کے ماحول میں پلنے والے ساجد اور ماجد کو بس یہی لگ رہا تھا کہ ان کی ماں بد کردار اور بد چلن ہے، اور کسی دوسرے مرد کے ساتھ بنائے جانے والے ناجائز تعلق کے نتیجے میں یہ بیماری لگی ہے۔ آپ کی ماں کو ابھی چھٹی نہیں مل سکتی، ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، وہ کچھ بہتر ہو جائیں تب تک انہیں یہیں رہنا پڑے گا۔ ایک نرس نے آ کر اطلاع دی۔ ساجد اور ماجد نے سکون کا سانس لیا۔ ایسی ماں کو تو وہ اپنے ساتھ لے جانا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن بہرحال 2 دن کا وقت ملا تھا۔ انہیں باپ کے کفن دفن کا انتظام بھی کرنا تھا۔ بس انہی انداز میں وہ ماسٹر شفیق کی لاش لے کر گاؤں واپس آ گئے۔ ساجد اور ماجد سے زیادہ تو ماسٹر شفیق کے شاگردوں کو صدمہ ہوا، دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ ماسٹر شفیق کے گھر میں کئی دن تک مہمان آتے جاتے رہے۔ کسی کو یقین نہ آتا تھا کہ اچانک ماسٹر شفیق جیسا زندہ دل انسان جان کی بازی ہار جائے گا۔ لوگ پوچھتے، ارے پروین کہاں ہے؟ ایسے موقع پر تو اسے یہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ ساجد اور ماجد آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جاتے، کسی کو بتا بھی نہ پاتے کہ پروین بیمار ہے اور ہسپتال میں داخل ہے۔ نہ جانے کیوں اتنی شرم آ رہی تھی انہیں۔ دونوں بہویں بھی کریت کریت کر پوچھ رہی تھیں کہ آخر ساس کو کیا بیماری ہے جو اب تک ہسپتال میں ہی ہے۔ ماسٹر شفیق کو گزرے ہوئے کئی روز گزر گئے تو آخر ایک دن ہسپتال کی جانب سے ساجد کو فون آ گیا، کئی روز سے آپ کی ماں یہاں پر داخل ہیں اور آپ کو بلا رہی ہیں، آپ ہسپتال آ جائیں۔ شاید کسی ڈاکٹر نے پروین کے اصرار پر فون کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ساجد اور ماجد بیویوں کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ ہسپتال کا ماحول صاف ستھرا نہیں تھا۔ دونوں بہویں ناک چڑھانے لگیں، یہ کہاں لے آئے ہو ساجد؟ ماجد ہمارا تو دل گھبرا رہا ہے، بڑی سمرین نے کہا۔ راہداریوں میں سے گزرتے ہوئے وہ پروین کے کمرے کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے۔ کمرہ کیا تھا، وارڈ تھا، جہاں بہت سے مریض اندر بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہیں ایک کونے میں ایک بیڈ لگا ہوا تھا جس پر پروین لیٹی تھی۔ وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی اور اسے آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں یوں کھلی تھی جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ ساجد، ماجد اور اس کی دونوں بہویں اس کے پاس آ گئے تو پروین نے بڑی مشکل سے گردن موڑ کر اپنے بچوں کو دیکھا۔ اپنے بیٹوں کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا آکسیجن ماسک ہٹایا اور ساجد سے بولیں، بیٹا ساجد مجھے گھر لے جا، میں اب ٹھیک ہوں، میں وہاں رہوں گی تو اور ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ہسپتال کا ماحول مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بڑی مشکل سے پروین نے بات مکمل کی۔ ساجد دائیں بائیں دیکھنے لگا اور تبھی ایک نرس آ کر بولی، اگر آپ انہیں گھر لے جانا چاہتے ہیں تو لے جا سکتے ہیں، ایڈز کی بیماری اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتی، بس ان کا علاج کرواتے رہیے گا۔ نرس بول کر چلی گئی مگر دونوں بہویں پھٹی پھٹی نگاہوں سے پروین کو دیکھنے لگیں۔ کیا کہا؟ ایڈز؟ ہائے ہائے، اس بڑھیا کے چال چلن تو دیکھو، اس عمر میں بھی رنگ رلیاں منانے سے باز نہیں آئی، جوانی میں نہ جانے کیا گل کھلائے ہوں گے۔ ہم تو کہیں منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہے، گاؤں میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بڑھیا کو کیا ہوا ہے۔ اب ہم جا کر انہیں بتائیں کہ بی بی نے کہیں منہ کالا کیا تھا جس کی وجہ سے اسے ایڈز ہو گیا ہے۔ بڑی بہو سمرین نے یکدم ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنا شروع کر دیا تھا۔ چھوٹی نے بھی آنکھیں مٹکائیں، مجھے تو پہلے ہی شک تھا، اماں اور ابا کی حرکتیں دیکھنے لائق تھیں، لیکن اماں تو بغیر اجازت اکثر گھر سے غائب ہو جایا کرتی تھیں۔ دیکھا، نتیجہ سامنے آ گیا نا؟ اس نے چمک کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ ساجد اور ماجد خود بھی دونوں بیزار نظروں سے ماں کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں، پر ماں کو گھر جانا چاہیے۔ ماجد نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اچانک بڑی بہو تڑک کر بولی، میں تو ایسی بد چلن عورت کو بالکل اپنے گھر نہیں لے کر جاؤں گی۔ میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، ان کے اوپر کیسا اثر پڑے گا کہ دادی کیسی بد کردار عورت تھی، اور پورے گاؤں میں ہم لوگ مشہور ہو جائیں گے، کوئی ہمارے گھر نہیں آئے گا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، انہیں یہیں ہسپتال میں رہنے دیں، یہیں پر ان کا علاج ہوتا رہے گا، اور ویسے بھی ایڈز کی بیماری کون سا ٹھیک ہوتی ہے؟ بڑی بہو نخوت سے کہہ رہی تھی۔ بیڈ پر لاچار لیٹی پروین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بچے اس سے کتنا زیادہ تنگ آ گئے تھے۔ ساجد اور ماجد اپنی بیویوں کے آگے بے بس تھے اور خود ان کا بھی ماں کے لیے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ بہویں تو سر جھٹکتی ہوئی جلدی سے بیڈ سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی تھیں کہ کہیں جیسے یہ انہیں نہ لگ جائے۔ ساجد اور ماجد بھی بیزار کھڑے تھے۔
ابھی ہم لوگ چلتے ہیں، ہم آپ کو لے کے نہیں جا سکتے، پورے گاؤں والے باتیں بنائیں گے۔ آپ ایسا کریں، کبھی کبھی ہمیں کسی ڈاکٹر کے نمبر سے فون کر لیا کیجیے گا۔ ساجد نے دور کھڑے کھڑے کہا اور ہاتھ ہلا دیا۔ پروین نے آگے بڑھ کر اپنے بچوں کو گلے لگانا چاہا، لیکن اس کے جسم سے اٹھتی ناگوار مہک نے ساجد اور ماجد دونوں کو بکھلا دیا۔ وہ دونوں گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پروین آنسو بھری آنکھوں سے اپنے بچوں کو جاتا دیکھتی رہی۔ دونوں بہویں گھر آئیں تو انہوں نے پورے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ پروین ایک بد چلن اور بد کردار عورت ہے، جس کی وجہ سے اسے ایڈز ہو گیا ہے۔ جو بھی سنتا حیران رہ جاتا۔ کسی نے یقین کیا، کسی نے نہیں، مگر دونوں بہویں مطمئن تھیں کہ ساس اور سسر دونوں سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے۔ پروین چند دن ہسپتال میں بے تابی سے بچوں کا انتظار کرتی رہی، مگر اس میں اتنی سکت ہی کہاں بچی تھی۔ آخر ایک روز اس نے اپنی جان دے دی۔ ہسپتال سے فون آیا تو ماجد گھر میں ناشتہ کر رہا تھا۔ ہسپتال والوں نے اطلاع دی کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماجد نے ایک گہری سانس بھری اور بس اس سے زیادہ اسے افسوس نہ ہوا۔ اس نے سرسری سے انداز میں گھر میں موجود تمام لوگوں کو اطلاع دی۔ ساجد کو کہیں کام سے جانا تھا، اس نے ماجد سے کہا کہ وہ ماں کی لاش کو ایمبولینس میں ڈال کر گھر لے آئے، اسے یہیں گاؤں میں دفن کیا جائے گا۔ ماجد خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پروین کی لاش گھر میں آ چکی تھی۔ گھر میں ایک ہنگامہ سا مچا تھا۔ دونوں بہویں بچوں کو پکڑ پکڑ کر دور کر رہی تھیں اور کوئی پروین کی لاش کے پاس جانے پر تیار ہی نہ تھا، یہاں تک کہ دونوں بہوؤں نے انکار کر دیا کہ ہم انہیں غسل نہیں دلائیں گے۔ گاؤں کی باقی عورتوں میں تو ویسے ہی وہ دونوں مشہور کر چکی تھی کہ پروین کو ایڈز ہے۔ کوئی بھی پروین کی لاش کے نزدیک آنے کو تیار نہ تھا۔ ساجد اور ماجد جنازہ اٹھانے کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابھی تک پروین تو ویسی کی ویسی حالت میں پڑی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ جلدی سے اماں کو غسل دلاؤ، دفن کرنے کا وقت ہو رہا ہے، سارے مہمان انتظار کر رہے ہیں، ساجد نے اپنی بیوی سے کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں بہوؤں نے ہاتھوں میں دستانے پہنے، منہ پر نقاب چڑھائے اور پروین کو غسل دینے لگیں۔ وہ بیچاری بے حد کمزور تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ پروین کو غسل دیتے ہوئے بھی دونوں بہنیں مسلسل اس کی برائیاں ہی کر رہی تھیں۔ بھائی بدکاری اور بدچلنی کا انجام تو پھر یہی ہوتا ہے، جیسا کہ ہماری ساس کا ہوا ہے۔ کیسی بری موت مری ہے کہ کوئی ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہیں۔ اس پر پانی ڈالتے ہوئے دونوں بہویں بڑبڑا رہی تھیں اور تبھی بڑی بہو سمرین چونک سی گئی۔ پروین کی لاش کی دوسری جانب اس کی چھوٹی بیٹی کھڑی تھی۔ اس کی عمر بمشکل 3 سال تھی، اس لیے بے احتیاطی میں وہ غسل دینے والی جگہ پر آ گئی۔ سمرین نے اسے ہاتھ سے وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا، لیکن وہ غور سے دادی کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پروین نے اسے وہاں سے ہٹانا چاہا، لیکن بچی اچانک رونے لگی۔ امی درد ہو رہا ہے، وہ سینے پر ہاتھ رکھی مسلسل چلا رہی تھی۔ سمرین گھبرا گئی، اس نے پروین کی لاش کو وہیں چھوڑا، چھوٹی اسے کفن پہنانے لگی۔ سمرین نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اسے لے کر باہر نکلی۔ بچی کی حالت مسلسل خراب ہو رہی تھی اور اچانک ہی اس نے ایک ابکائی لی اور زوردار الٹی کر دی۔ الٹی میں خون کی آمیزش بھی تھی۔ سمرین بری طرح سے گھبرا گئی اور اونچا اونچا رونے لگی۔ باہر مردوں میں بیٹھا ساجد بھی لپک کر اندر آ گیا تھا۔ بچی کی حالت خراب ہو رہی تھی، مگر ماں کو دفنانے کا وقت ہو رہا تھا۔ ساجد اسے لے کر اسپتال نہ جا سکا، وہ لوگ پروین کو لے کر قبرستان چلے گئے۔ جلدی جلدی کرنے کے باوجود بھی انہیں کافی دیر لگ گئی۔ ساجد جس وقت گھر آیا، سمرین بے تابی سے بچی کو گود میں لیے ٹہل رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، اس نے اس کے بعد بھی ایک اور الٹی کی تھی۔ ساجد نے گھبرا کر بچی کو اپنی گود میں لیا اور اسپتال کی جانب لے کر دوڑا۔ سمرین اپنی جگہ کھڑی تھی جب اس کے کانوں میں 2 عورتوں کی آواز پڑی۔ پروین کی دونوں بہویں بہت چلاک ہیں، لیکن اللہ کی کرنی دیکھو، ساس کو مرنے کے لیے ہسپتال میں چھوڑ آئی تھی، اب اس کے انتقال والے دن ہی اپنی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ پروین پر الزام لگاتی ہے کہ اسے بدچلنی کی وجہ سے ایڈز ہوا، حالانکہ پروین بڑی نیک عورت تھی۔ دوسری عورت جواب میں کہہ رہی تھی۔ سمرین سنتے ہی رہ گئی، اسے بڑا غصہ آیا کہ عورتیں گھر میں بیٹھ کر اسی کی برائی کر رہی تھیں۔ وہ یکدم پلٹی اور زور زور سے سب پر چلانے لگی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میری بیٹی کو کوئی بیماری نہیں، اسے بس معمولی سی الٹی آئی ہے، اور میری ساس کی بیماری میری بچی کو نہیں ہو سکتی۔ نکل جائیں آپ لوگ میرے گھر سے۔ وہ زور زور سے چلاتی شور مچا رہی تھی۔ عورتیں کانوں کو ہاتھ لگاتی اٹھ کر جانے لگیں۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے سمرین اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ چھوٹی دیورانی نے بھی ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا کر رہی ہیں بھابھی؟ آپ تو آپے سے ہی باہر ہو گئی ہیں۔ بچی کو معمولی سی الٹی آئی ہے، آپ کو تو لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہمارے بھی بچے ہیں، ہم نے تو کبھی اس طرح شور نہیں مچایا۔ سر میں درد مت کریں۔ چھوٹی کون سا کم تھی، اس نے بھی سمرین کو بے نقد سنا دیں۔ سمرین نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر اس وقت اسے صرف اپنی بچی کی فکر تھی۔ عورتیں اٹھ اٹھ کر جا چکی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ساجد اور ماجد گھر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ بچی کو انہوں نے ہاتھوں میں ایسے اٹھا رکھا تھا جیسے وہ بے ہوش ہے۔ سمرین لپک کر آگے بڑھی۔ بچی ہوش میں تھی مگر وہ بے حال تھی۔ کیا بتایا ہے ڈاکٹر نے؟ کیا ہوا تھا میری بیٹی کو؟ جلدی بتائیں نا، شاید اس نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا جس کی وجہ سے اسے ایسی الٹی ہوئی۔ وہ بے تابی سے اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر ساجد نے صحن میں پڑی ہوئی چارپائی کے اوپر بچی کو ڈال دیا تھا۔ اچانک وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نہیں، ہماری بیٹی کو ایسے الٹی نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا ہے اسے سن کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ساجد ایک دفعہ پھر رونے لگا۔ سمرین کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے ایک نظر نیم مردہ بچی پر ڈالی اور دوسری ساجد پر۔ کیا بتایا ہے ڈاکٹر نے؟ جلدی بتائیں۔ ساجد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہماری بیٹی کو بلڈ کینسر ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ چند ہفتوں پہلے ہی کینسر نمودار ہوا اور وہ اتنی تیزی سے پھیل گیا کہ اب وہ آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ اب وہ لوگ اسے نہیں بچا سکتے۔ انہوں نے ہسپتال داخل کرنے سے بھی منع کر دیا اور کہا ہے کسی پرائیویٹ ہسپتال لے جائیں۔ میں پرائیویٹ ہسپتال کی فیسیں کہاں سے پوری کروں گا، جبکہ وہ لوگ یہ تسلی بھی نہیں دیتے کہ یہ بچے گی۔ ساجد دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ سمرین زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ماجد نے ساجد کے کندھے پر ہاتھ رکھا مگر سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ اس کی بیٹی دن بدن بیمار ہوتی چلی گئی۔ انہوں نے اس کا جتنا علاج کیا کسی علاج کا کوئی فرق نہ پڑا، یہاں تک کہ مکان بیچنے کی بات بھی آ گئی۔ اس بات پر ساجد اور ماجد دونوں کا آپس میں شدید جھگڑا ہوا۔ ماجد نے کہا، علاج کے لیے رقم تمہیں چاہیے تو میں اپنا مکان کیوں بیچوں؟ لیکن ساجد نے لڑ جھگڑ کر قانونی کارروائی کے ذریعے آدھا مکان اپنے نام کروا لیا جو اس کے حصے کا تھا، اور اسے بیچ کر خود کرائے پر جا بیٹھا۔ ماجد کے حصے میں چھوٹی سی کوٹھری آئی، لیکن زندگی کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ شدید مشقت اور علاج کے باوجود سمرین کی بیٹی زندہ نہ رہ سکی اور 1 مہینے بعد ہی انتقال کر گئی۔ سمرین کا ذہنی توازن بھی کھو چکا تھا۔ خود ساجد بھی سارا دن پاگلوں کی طرح گلیوں میں پھرتا رہتا۔ ماجد اور اس کی بیوی کے حالات شدید خراب ہو گئے۔ چلتا کاروبار ڈوب گیا۔ کسی کو سمجھ نہ آتا تھا کہ آخر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی بد دعا لی تھی اور اپنی بوڑھی ماں کو تہمتیں لگا کر ہسپتال میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے تھے۔